ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور اس وقت جو وقت ہوا جاتا ہے وہ آپ کے اور ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فوڈ کلب. اور سارا کے پاس چلتے ہیں کیونکہ آج ہمارے پاس ہے ہمارے فوڈ کلب میں ایک مہمان، تو سارا ان سے آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے. جی سارا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام حاضرین اور ناظرین؟ امید کرتی ہوں کہ ساتھ خیریت سے ہوں گے. اور جی نور سحر کے خوبصورت چٹپٹے چٹخارے دار سے سیگمنٹ فوڈ کلب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں. اور اس خوبصورت سیگمنٹ کو، چٹپٹے اور چٹخارے دار سیگمنٹ کو خوبصورت اور حسین بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سلمان فوڈ نے ہے، جس کے ساسز اور جیم ہمیں بہت ہی مزیدار سے اسپائسز اور ٹیسٹ دیتے ہیں. ساتھ ساتھ روایت کوکنگ آئل ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو دیتا ہے خالص آئل اور ہیلدی صحت. نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا. اور جی نیلسن کے ساتھ ساتھ میٹرو فوڈ انڈسٹری بھی موجود ہوتی ہے ہمارے ساتھ، جو بچوں اور بڑوں کے لیے چٹپٹے چٹخارے دار سے اسنیکس پرووائڈ کرتی ہے جو سب کا دل جیت لیتے ہیں. نیلسن کے ساتھ ساتھ جی ایس کے کوک ویئر کچن میں بہت ضروری ہے. ایس کے کوک ویئر کی خاص بات یہ ہے کہ ISO سرٹیفائڈ ہے اور ان کی کوک ویرائٹی بہت بے شمار ہے، جہاں آپ کو تمام مارکیٹ بڑے مارکیٹ سپر اسٹور سے بآسانی سے مل سکتی ہے. ساتھ ساتھ جی میں ہمیشہ کی طرح آپ کو جتنی خوبصورت پیاری سے نظر آتی ہیں، کمال ہے نیانیز وارڈروب کا. سمن نیانیز جو ہے وہ ان کی آنر ہے. آپ بھی جلدی سے عید کی کلیکشن ان کے ساتھ بک کروا سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے. جی چلتے ہیں اپنے فوڈ کلب کی دنیا میں، اور اس دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت پیاری سی کون سی شیف ہیں. سب سے خاص بات یہ ہے کہ فوڈ کلب نے پروموٹ کر رہا ہے ہوم انٹرپرینور شیفس کو، جو گھر بیٹھے اپنے بزنس کو بناتی ہیں، کام کرتی ہیں. اور ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں فیصل بلوچ صاحب، جنہوں نے اپرچونیٹی دی ہے ہم تمام خواتین کے لیے. اور آئیے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں کہ آج ہمارے فوڈ کلب کی دنیا میں کون آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سب. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شازیہ خان ہے اور میں پچھلے کافی سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں. گڈ. تو گھر سے ایز اے ہوم بیسڈ شیف. سو دیٹس گریٹ. ایک اپارچونیٹی ہے. بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. تھینک یو سو ویری مچ. شازیہ آج ہمارے فوڈ کلب میں کیا بننے جا رہا ہے؟ ہم یہاں پر بنا رہے ہیں آج حیدرآبادی چکن بریانی، جو کچے گوشت کی ہوتی ہے بیسکلی. اوکے. تو اسے کچے گوشت کو ہی میرینیٹ کر کے اسی کو ڈائریکٹ دم دیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم اپنے انگریڈینٹس کی جانب چل سکتے ہیں؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو فوڈ کلب کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہوتا ہے جھٹپٹ والا، کیونکہ سحری کا بھی ٹائم جھٹپٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جھٹپٹ ریسیپی سکھائیں، بتائیں، اور تاکہ آپ سحری میں ہی اسے بنائیں اور اپنے تمام فیملی ممبرس کو انجوائے کروائیں کھلا کے. جی کیا کرتا ہے ہم لوگ کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کوک اپنا ہاف میرینیٹ کر لیتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہم شازیہ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ حیدرآبادی کچے گوشت کی بریانی، رائٹ؟ جی کچے گوشت کی بریانی میں کیا انگریڈینٹس ہے وہ آپ ہمیں بتائیں پلیز. سب سے پہلے چکن ہے. یہاں پر چکن کو ہم نے دہی کے ساتھ میرینیٹ کیا ہے. چکن کتنا ہے؟ چکن ہمارا 1 kg ہے، جس میں ہم نے دہی لیا ہے تقریباً 750 گرامز. ٹھیک ہے. ادرک لہسنس میں 2 ٹیبل اسپون ہے. اس کے بعد ہم اس کے اندر کالی مرچی 1 ٹیبل اسپون ہے. گرم مسالہ ہمارا 1 ٹیبل اسپون ہے. اور ہماری ٹرمرک پاؤڈر ہمارا 1 ٹی اسپون بھر کر ہے. 1 اور 1.5 آپ دیر تک بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لال مرچی پاؤڈر اس میں کیونکہ کم ڈلتا ہے بالکل، تو یہ تقریباً ہمارا 1.5 ٹیبل اسپون ہے. ٹھیک ہے. نمک حسب ذائقہ جو جتنا کھاتا ہے اس حساب سے میں نے اس میں 1.5 سے 2 استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ادھن میں جو پانی ہم نے یوز کیا اس میں بھی نمک ہوتا ہے، تو بیلنس رکھنے کے لیے ایک دم اس میں زیادہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں ادھن کیا ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے بریانی کے لیے جو رائس کو بوائل کیا جاتا ہے، پانی، اور بریانی کا جو رائس ہے سب سے پہلے تیار کرنے کے لیے پانی بوائل کر کے اس کو ریڈی کیا جاتا ہے. اس میں اگر آپ چکن کی بریانی بنا رہے ہیں حیدرآبادی، تو اس کے اندر آپ کو رائس کو آلموسٹ 75% کوک کرنا ہے. اور اگر آپ یہ مٹن کی بنا رہے ہیں تو اس کو آپ پھر 35% ان کوک رکھو گے. اوکے جی، آپ نے یہ تو ریسیپی یہ کو نوٹ کر صرف لینا ڈیوریشن ہے. بالکل. اور 30 منٹس اس کا 25 to 30 منٹس میں ایک چکن کی دم ہو جاتی ہے، اور مٹن کے لیے 40 to 45 منٹس دم دینا پڑتا ہے. That's great. یہ تو key کچے point ہے گوشت بالکل. کو بیسکلی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، دونوں کی ٹائمنگز الگ الگ. ٹھیک ہے جی، بیسٹ ہو گیا. یہ کی پوائنٹ ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے. چکن اگر بنانی ہے تو اس کا میجرمنٹ کتنا ہوگا ٹیمپریچر کا، اور اگر آپ نے بیف میں بنانی ہے تو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا. جی نیکسٹ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ ہم جو پانی بوائل کریں گے رائس کے لیے، اس میں ہم
साबित गरम मसाले उस वक्त ऐड करेंगे। ठीक है, great। इसमें मैरिनेशन में ऐड नहीं होगा, मैरिनेशन में सिर्फ गरम मसाला पाउडर ऐड होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो चिकन थी हमने उसके योगर्ट के साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए, उसको हमने रख दिया। क्या मैरिनेशन टाइम कुछ हमारे पास दरकार होगा? मोस्टली ये होता है कि आप अगर 2 घंटे तो कम से कम मैरिनेशन के लिए दीजिए, अगर नहीं है तो 1 घंटा भी आप रख सकते हैं। ठीक है। बाकी कि मटन के लिए अगर आप ओवरनाइट रखें तो बेस्ट होता है, नहीं तो उसको 4 से 6 घंटे रखना पड़ता है। ओके जी, ये भी की पॉइंट है हमारे पास कि अगर चिकन का हम बना रहे हैं हैदराबादी पुलाव या बिरयानी, सो जी उसका टाइम जो है मैरिनेशन टाइम वो 1 आवर और ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर होगा। देन अगर आप मटन या बीफ ले रहे हैं तो उसका जो है मैरिनेशन टाइम एटलीस्ट 4 to 5 आवर होना कंपलसरी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी शादिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है? हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया सारे मसालों के साथ, सब चीज़ के साथ। हमारा राइस, जब हमने चिकन है तो हमने इसको 75% कुक किया राइस को। ओके। उसके बाद हमने ग्रीस किया है ऑयल से या घी से, जैसे भी आप राइस को देते हैं पैन के अंदर। चावल हमने डाले हैं सबसे पहले, उसके बाद मैंने ये चिकन की मैरिनेटेड चिकन सारा डाला उसके अंदर। उसके ऊपर लास्ट लेयर राइस की कर दी। सबसे पहले नीचे मीट आएगा, फिर राइस आएगा, फिर ऊपर गार्निशिंग आएगी। ओके। अच्छा, जैसे हम लोग नॉर्मल बम्बई बिरयानी बनाते हैं या इस तरह की, तो उसमें लेयर्स हम लगा रहे होते हैं, एक उसकी तह होती है जो हमारी ग्रेवी है या कोरमा टाइप जो होता है, देन उस पर राइस। तो इसमें हमने जस्ट 1 लेयर लगानी है, क्योंकि हम कच्चा जो गोश्त यूज कर रहे हैं इसमें, कच्चे गोश्त को तो हमने सबसे पहले मीट की लेयर देनी है, फिर ऊपर राइस देना है। ठीक है। और फिर गार्निश देने के बाद मैंने मीट के अंदर मैरिनेशन में सैफरॉन भी डाला है। That's great। सैफरॉन और काला जीरा, स्याह जीरा जिसे कहते हैं, ये मेन की इंग्रेडिएंट होते हैं इसके। और इसमें नॉर्मली दूसरी बिरयानियों के मुकाबले में दही थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। इसमें कोई जीरा धनिया पाउडर ऐड नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ। और झटपट सी रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स बहुत लिमिटेड हैं बट मज़ेदार है, क्योंकि अरोमा इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। सो जी, हिडन की तो हमारी सेगमेंट में मस्ट हो गई है और ये हमेशा से रहेगी जब तक हम आपके साथ हैं। तो हर रोज़ आपको डेली बेसिस पे एक हिडन की हमारी रेसिपी में मिल रही है। शाज़िया, मैं भी जब अपनी रेसिपी कुछ बनाती हूँ तो एक हिडन की ज़रूर रखती हूँ, ताकि हमारे नाजरीन जो है वो स्क्रीन के सामने हमारे साथ बिल्कुल बैठे रहें, जुड़े रहें और लास्ट मोमेंट तक हमें देखते रहें। सो जी शाज़िया, हमारी ऑलमोस्ट जो आपने रेसिपी बताई वो हमने इसी तरह से बना ली, यानी कि हमने जो है वो कच्चा गोश्त बिल्कुल मैरिनेट कर लिया और उसको पतीली में या पैन में, पॉट में हमने नीचे बिल्कुल तह लगा ली। देन हमारा 75% कुक राइस जो है राइस था वो चिकन के अंदर था, तो हमने 75% जो राइस कुक था वो हमने उसके ऊपर लेयर लगा दिया। देन हमने क्या करना है? गार्निश किया फ्राइड अनियन से, हरा धनिया, पुदीना, सैफरॉन कलर, बस इसको हमने घी थोड़ा सा डाल के इसको दम दे दिया। जी भाई, ये कच्चे गोश्त की बिरयानी तो है चिकन में, लेकिन होगी ज़रूर एक्सपेंसिव, क्योंकि इन्होंने जो ज़ाफ़रान यूज़ किया है वो बहुत ही महंगा है। आई नो दैट कि बहुत महंगा है। सो जी, ये बहुत महंगी वाली आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी मिलने वाली है। और अगर ज़ाफ़रान ना हो हमारे पास तो हम क्या करें? कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सैफरॉन, उसमें बस एक फ्लेवर आता है। बेसिकली जो हैदराबादी ऑथेंटिक जो बनती है उसके अंदर सैफरॉन, स्याह जीरा और दही का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तली हुई प्याज तो मैरिनेशन में यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो फ्लेवर इन्हेंस होता है ना, वो सिर्फ इसमें तेज़ी नहीं है, इसमें कोई और मसाले नहीं है इजाफी, तो बस उसी के जैसे आजकल वाइट बिरयानी भी कह के लोग, एग्जैक्टली वाइट बिरयानी का बहुत इसी तरीके का कुछ बनता है वो भी सही। तो ये है। तो क्या हम थोड़ा नाज़रीन को अपना दिखा सकते हैं गार्निशिंग, या फिर हम प्रॉपर रेडी होके दिखाएं? अच्छा, अगर हमारा कैमरा फोकस कर रहा है तो ये बहुत खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन लुक भी आया हुआ है, अरोमा बहुत अमेजिंग आया हुआ है। सो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, अगर हमारा कैमरा इस पर फोकस कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। और जी, कैसा लग रहा है आपको ये बिरयानी? मैं तो कहती हूँ अभी से निकालें इंग्रेडिएंट्स और झटपट शुरू हो जाएं, किचन में जाएं, बनाएं और खिलाएं, सारी इंजॉय करवाएं। सो जी, अच्छा शाज़िया, क्या मुझे आप ये बताएं कि सैफरॉन के ऑल्टरनेट तो आपने मुझे बता दिया, कोई ऐसा कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स कि अगर अवेलेबल ना हो मेरे किचन में अभी राइट ना हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके? हम कुछ भी नॉर्मली ये जितने मसाले हैं ना, ये सब नॉर्मली घर में मौजूद होते हैं, इसमें कोई इजाफी आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़ा। एक एक्सपेंसिव अगर सैफरॉन को आप देखते हो तो उसको माइनस कर दो, अगर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या इसमें केवड़ा डाल सकते हैं या नहीं? कोई चीज़ की जरूरत नहीं, इसका अभी ऑलरेडी आप देखोगे कि इसकी खुशबू ही इतनी काफी वो अभी आ रही है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत अच्छी स्मेल, फ्रेगनेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है। और जी, इसके साथ साथ ये क्या आप रेडी कर रही हैं? ये इसका रायता है जिसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड है और धनिया है
बस दही के साथ, सिंपल नमक और काली मिर्ची के Great. साथ। इसमें आप अच्छा। चाहें तो अनियन भी ऐड कर सकते हो, और कुछ नहीं है इसके साथ। सही, इसके अंदर हमने फूड कलर भी ऐड किया है, थोड़ा सा, ठीक है जी, बिल्कुल। फूड कलर भी ऐड है। बनने वाली जो बिरयानी है बहुत ही लाजवाब होगी, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। चलें जी शाजिया, इसके साथ साथ हमारा अभी कितना प्रोसेस रह गया है, ताकि हम इसको फिर प्रेजेंटेशन की तरफ जाएं और हम अपने नाजरीन को दिखाएं कि जी झटपट जो बिरयानी है कच्चे गोश्त की, वो कितने देर में तैयार हो सकती है। ऑलमोस्ट 5 मिनट। ठीक है, हम देख लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा चला के देखें, मे बी कि ये रेडी हो गई हो, क्योंकि हमने इसको रख दिया था दम पे। ऐसा ना हो शाजिया, मुझे इतना अच्छा अरोमा आ रहा है इसका, दम फाइनल होते होते मुझे भूख जो है वो बेइंतहा लगना शुरू हो गई है। सो जी, मैं आपको प्लेटर दे दूं ताकि आप इसको, एक मिनट पहले मैं देख लूँ, थोड़ा सा बेटे होना है अभी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है, और कलर बहुत हसीन कोई आ रहा है भाई। कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी आज बन रही है फूड क्लब में, और फूड क्लब में जब बनता है खाना तो सब हो जाते हैं दीवाने हमारे खाने के भाई। सो जी, निकालना है क्या? That's डिश great. आउट बस हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी जो है कच्चे गोश्त की बिरयानी ऑलमोस्ट डन है, और आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। मटन में, बीफ में, चिकन में तो हम बनाए। अच्छा, अगर सम टाइम हमारे फ्रिज में निकालना है गोश्त अभी? नहीं है, बिल्कुल आप इसको निकालिए। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हमारी ख़वातीन हैं जो स्पेशली बैठ के हमें इतने प्यार से देखती हैं और इतनी चाहत से हमें पसंद करती हैं, सो उनको दिखाएंगे भी कि किस तरह से इसका कलर आया है, और टेस्ट वाइज तो हम ही खा के बता सकते हैं भाई। सॉरी उसके लिए माजरत, आपको अपने घर पर बनानी पड़ेगी ये। वाओ वाओ शाजिया, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, बट बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हमारे घर में किचन में मीट नहीं है तो हम क्या करें फिर? कच्चे गोश्त की बिरयानी जो है वो हम किस तरह से बनाएं? अगर हमने सिर्फ मसाला बिरयानी, क्योंकि आजकल तो भाई इतनी महंगाई है, नहीं अफोर्ड किया जा सकता। बहुत सारे घरों में हम मीट को जो है वो लेस कर देते हैं और जी आलू बिरयानी बनाते हैं, तो क्या हम इसको पोटैटो के साथ बना सकते हैं? एक्जैक्टली, आप किसी चीज़ के भी, इवन यही फॉर्मूले के साथ आप चना पुलाव, चना बिरयानी भी बना सकते हैं। ग्रेट, इसको ओके ओके जी, लेकिन ये बेसिकली है मीट की। ओके जी, आप वैसे तो बना तो सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास अगर चिकन नहीं है किचन में तो जी हम बिल्कुल आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आलू जो होते हैं वो हर घर के फेवरेट होते हैं। मेरे अपने आपके तमाम घरों में वो बिल्कुल पाए जाते हैं, कोने पे होते रखे हुए, लेकिन ये है कि बड़े काम के होते हैं। सो जी, और बहुत सस्ते मिल जाते हैं आराम से। सो हमारी जो है वो हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे फूड क्लब में बनने वाली कच्चे गोश्त की बिरयानी सामने है। अब आपको देख के बताना है कि वो लुकिंग वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज किस तरह कितनी प्यारी लग रही है। खा के हम बताएंगे आपको जी, बहुत मज़े की है। शाजिया, क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, आइए। सो जी, मैं टेस्ट करती हूँ इस तरफ मसाले इस तरफ से। ओके ओके जी, ये बड़े मज़े की, वाह वाह जी वाह, कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत ही मज़े की है, और बिल्कुल वही डायलॉग बोला जाएगा कि वाह क्या जादू है बहू के हाथ में। सो मैं आपको एक और इस तरह से प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल आपकी अपनी ये बिरयानी, आप पकड़ सकती हैं डिश को। सही है जी, हम ओवर टू यू कहते हैं सोनिया को, कि आज सोनिया को हमने बिल्कुल मिस किया। और जी सोनिया, बिल्कुल आप भी टेस्ट करेंगी हमारे साथ? जी बिल्कुल, थैंक यू सारा। इंशाल्लाह अभी हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो ये हमारे शिकमों में जरूर जाएगी। खुशबू इतनी आ रही है कि पूरा ही जो है वो महक चुका है। नहीं, फैसल का बस नहीं चल रहा ये कि बस कच्ची यखनी और कच्चे गोश्त की जो बिरयानी है माशाल्लाह से बहुत लाजवाब है। बहुत खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। और इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा मेंटल हेल्थ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुशीर हुसैन। मेरा ताल्लुक़ मार्शल आर्ट्स, मेडिटेशन, योगा और अल्टरनेटिव हीलिंग से है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर सहर, और इस सेगमेंट का नाम है मेंटल हेल्थ। और आज का हमारा टॉपिक है ये वक्त भी गुज़र जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं दिस टू शैल पास। तो इसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखें, ये बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एक्सपीरियंस मैं बात कर रहा हूँ कि अक्सर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ये बुरा वक्त और ये कैफियत
ہمیشہ رہے گی. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ سیاہ رات چھائی رہے گی, کالے بادل چھائے رہیں گے جیسے شاعری میں کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, وقت گزرتا ہے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی, بس یہی آپ کا کام ہے. اور اس چیز میں بلیو کرنا کہ یہ وقت گزر جائے گا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو ایکسیپٹ کیسے کریں؟ دیکھیں کبھی کبھار کچھ ہوتا ہی یعنی یوں ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا, آپ انتظار کر رہے ہیں, کچھ دن لگ گئے, مہینے لگ گئے, سال ہو گئے, تو آپ اپنے آپ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ میں کیا کروں یا یہ کیسے ہوگا. تو یہ دونوں رانگ سوال ہیں, کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا. اب آپ کا کام ہے انتظار کرنا, اور جو بہترین وقت ہوگا جس چیز کا اس کو آنے دینا, نہ کہ اس سے نا امید ہو کے پلٹ جانا. پلٹ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمت ہار دی کہ نہیں یہ وقت نہیں بدل سکتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میں صلاحیت ہے, کریں, لیکن پست ہمت ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمت کو تھوڑا سا اوپر لانا ہے اور اس چیز میں بلیو رکھنا ہے کہ وقت بدل سکتا ہے. اگین کرکٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے, تو کرکٹ کی مثال دوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک میچ جو ہے وہ بس یہ ہماری فیوریٹ ٹیم ہے, یہ تو ہار گئے, اور اچانک ایک بیٹسمین آؤٹ ہو گیا اور میچ کا زاویہ بدل گیا. تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ بھی نا امید ہو رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم تو ہار گئے. تو وہ وقت گزر گیا نا, پلٹ گیا وہ. تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بات اپنے آپ کو یاد دلائیں ہر روز, کیونکہ آپ نے وہ 1 سال 2 سال 10 سال گزارنے ہیں اس پورے بھروسے پہ کہ جب بھی اللہ کرے گا بہتر وقت پہ کرے گا. میری ایک بار ایک پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی اور اسی بات پہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ تو ہر وقت دلاسے دیتے ہیں, یہ نہیں ہوگا, کب ہوگا یہ. تو میں اتفاق تو نہیں کہہ سکتا, اس وقت ان سے بات کرنے سے پہلے میں ایک قرآن کے سافٹ ویئر پہ بھی کام کر رہا ہوں. تو اسکرین پہ فوراً ایک آیت تھی, جیسے ہی ان کا فون آیا میں نے کام کرنا چھوڑ دیا, دیکھا نہیں پھر اس وقت اسکرین پہ نیکسٹ کیا تھا. تو اس پہ وہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن آپ صبر کا دامن پکڑیں. مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کر رہا, اور استغفار کریں. یہ کتنی 2 بیسک چیزیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں کہ نمبر 1 کہ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ ہوگا, جب اللہ چاہے گا تب ہی ہوگا, کیونکہ وہ جس وقت کرے گا وہ بیسٹ, وہی چوزن ٹائم ہے جس وقت وہ چیز کو ہونا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, اور ہوگا, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صبر کرنا ہے, انتظار کرنا ہے. انتظار, ابھی میں نے کچھ سیشنز پہلے کہا تھا کہ انتظار آسان کس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو, ایمان ہو, اور اس کے بعد استغفار. یہ ایک نیا پوائنٹ ہے کہ بھائی ہم استغفار کیوں کریں؟ آپ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو بیسکلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہم سب گنہگار لوگ ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس always a good time to ask forgiveness for your sins? Why not? Ask for forgiveness and have faith in everything that we have and everything we wish for کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ کبھی بھی ہو سکتا ہے, کیسے بھی ہو سکتا ہے, وہ ہمیں نہیں پتا کیسے, کیونکہ ہمارے ذہنوں سے, ہماری سوچ سے ایک چیز بالا تر ہے. تو اس کو سوچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ڈپریشن ہوتا اسی لیے ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فگر سم تھنگ آؤٹ جو ہماری کیپیبلٹی, مائنڈ کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے, اور اس سے سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کراس دا لمٹ آف آور مائنڈس وچ از ناٹ پاسبل.
دیکھیں ایک گاڑی کی بھی ایک سپیڈ کی لمٹ ہے, یو کانٹ گو بیونڈ دیٹ. اف یو ٹرائی ٹو, اس کو کوئی پرابلم ہو جائے گا, گاڑی خراب ہو جائے گی یا پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا. تو ہم اپنے مائنڈ کی کیپیسٹی کو ایکسیڈ کیوں کریں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور ہم اپنی مائنڈ کی کیپیسٹی کو ایکسیڈ نہ کریں, ورنہ ہمیں ڈپریشن ہوگا, کیونکہ ایک چیز کا ہمیں گمان ہی نہیں کہ یہ ہو کیسے سکتی ہے. تو ہم جب اس کو امیجن کرنا چاہیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے, تو ہم گھبرا جائیں گے کہ ارے یہ تو میرے حساب سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے حساب سے نہیں ہو سکتا, رب کے حساب سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ وہ جو سوئچ آف سوئچ آن ہے, تو اس کا بہترین وقت ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ یوٹیلائز کریں کہ جب آپ کی لمٹس کراس ہونے لگیں مائنڈ کی کہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, تو جسٹ سوئچ ایوری تھنگ آف, کہ مائنڈ کو کہیں بھائی تمہاری چھٹی ہو گئی, کیونکہ اب تم نہیں سمجھ سکتے یا امیجن کر سکتے کہ یہ چیز کیسے مٹیریلائز ہوگی. اس بات پہ ہی صرف ایمان لانا کہ یہ وقت تو گزرے گا, کیوں نہیں گزرے گا, تو کیسے ہوگا وہ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو تصور کرنا بھی, اور اسی سے ڈپریشن شروع ہوتا ہے وہاں سے, اور وہ ایمان بھی شیٹر ہو جاتا ہے اور سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھی ایک ایگزامپل. اب آتے ہیں دوسری ایگزامپل کی طرف, فلپ, بالکل چینج. سم ٹائمز پیپل تھنک کہ جو اچھا وقت ہے وہ ویسا ہی رہے گا, تو دے بیکم مور کمفرٹیبل, مور ایٹ ایز. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں وہ ہمارا بڑا اچھا وقت تھا, کاروبار بھی تھا, اور ہم نے کوئی سیونگ ہی نہیں کی, یہ سمجھتے تھے کہ چلتا رہے گا. تو دس ٹو شال پاس, یہ بھی اس کی فلپ سائڈ ہے. دین واٹ؟ تو یو شوڈ آلویز بی پریپیئرڈ اینڈ الرٹ کہ اب میں کیا کروں, کہ یہ وقت تو گزرے گا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ, اسی یہ وقت بھی گزر جائے گا کہ پھر میں نے پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگوٹھی پہ کوئی حکمت کا ایک ایسا چھوٹا سا جملہ لکھ دو کہ جب میں اداس ہوں تو اس کو پڑھ کے خوش ہو جاؤں, اور جب میں خوش ہوں تو وہ پڑھ کے اداس ہو جاؤں. تو اس نے لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو اگر آپ اداس ہیں اور آپ اپنے آپ کو کہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے, اور جب آپ خوش ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ خوشی کے لمحات بادلوں کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ ڈڈ یو ہیو سم بیک اپ پلان کہ ٹھیک ہے اب موسم بدلنے والا ہے زندگی کا, اب میں کیا کروں گا؟ بی مور پریکٹیکل, کہ وقت جو ہے وہ گزرتا ہے اپنے حساب سے, کبھی خوش کبھی غم, تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ اینڈ always believe this too shall pass. تھینک یو سو مچ. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. ویلکم بیک. ہم ایک شارٹ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میں اس وقت دوبارہ علامہ عبدالخالق فیض صاحب کے طرف رجوع کروں گا. تو علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا ڈاکٹر عافیہ کے متعلق, آج ہی کا وہ دن تھا جب انہیں یہاں سے اغوا کر لیا گیا تھا. تو اس حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کے لیے بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے, یا اس میں کیا معاملات ہوں گے, یا ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر فوزیہ اس حوالے سے بہت محنت کر رہی ہیں اور عافیہ موومنٹ چلا رہی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, اور ان کی رہائی کے روشن واضح امکانات موجود ہیں. بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار میڈیا ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں ذمہ دارانہ ہی بات کرنی ہے. بالکل. کسی کو کرٹیسائز کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ میں جو نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ, رنگ پہ اب جو نہ آئیں ان فسانوں کو. بے شک بے شک. تو اس وقت ڈاکٹر عافیہ کی جو رہائی ہے وہ بہت ہی قریب ہے, ممکنات میں ہے, لیکن اصل جو یعنی ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے ذمہ داران گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کی رہائی کے لیے تیار ہیں. اس میں دو باتیں ہیں.
ابھی ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کا جو مطالبہ ہے کہ ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی جائے تو ہم ان کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن کونسل جنرل ہیں ہمارے صوبے میں شہر میں وہ بہت ہی اچھے ملن نثار آدمی ہیں. کل انہوں نے ایک افطار بھی دی تھی جس میں علماء بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی, تو وہ اس سلسلے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور سب سے کی رول اور اہم رول ہمارے صدر پاکستان محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بن سکتا ہے. اگر وہ تھوڑی سی جد و جہد کریں تو عافیہ جو ہے وہ آپ کے شہر میں ہوگی, آپ کے درمیان ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. جیسے کسی نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است, تو اس سلسلے میں ہمیں تمام تر سیاسی جو کشیدگی ہے اس کو چھوڑ کر, اور یہ جو توت کار کی سیاست ہمارے ملک میں آ گئی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی رہائی کے لیے بہت ہی مختصر اور جامع اور سادہ انداز میں کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کو بلا کر ان سے جو ہے وہ معاملات طے کر کے اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا علامہ فیض صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ پوچھنا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے یہاں دیبل فتح کر لیا تو اس کے بعد یہاں پہ کیا پوزیشنز رہیں کہ کیا انہوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا؟ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرو؟ ایسے پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے یہ, اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تاکہ ناظرین کے ذریعے یہ بات پہنچ سکے, ناظرین تک بھی اس میڈیا کے ذریعے, کہ ہم جو ہیں اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. دیکھیں محمد ابن قاسم کا جو کردار ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے, اور جتنے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈا بنتا نہیں ہے. تو لہذا میں اپنے ان بھائیوں کو, میرے وہ بھائی ہیں, میں دعوت دوں گا کہ آپ پازیٹیو رول اور کردار ادا کریں. محمد ابن قاسم نے جب فتح کیا تھا تو 3 بنیادی انہوں نے اصول بنائے تھے اپنی اسٹیٹ کے. پہلا یہ کہ کوئی بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرے گا. صحیح. میں آپ کو ابھی ایک حیران کن بات بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دیبل جہاں تھی یہ ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں, تو اس زمانے میں 9 بندے جو تھے, 9 جو افراد تھے وہ ہندو تھے اور 1 مسلمان تھا. صحیح. اور ابھی بھی آپ ٹھٹھا ڈسٹرکٹ میں جائیں گے تو آپ کو ہندو ملیں گے, یعنی وہ بھی ایک ایز اے اپنا شہری ان کے ہمارے برابر کے حقوق ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو محمد ابن قاسم اگر کوشش کرتے تو پھر 100% مسلمان ہو جاتے. دوسرا اصول انہوں نے یہ وضع کیا تھا کہ جو ریاست کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی ذمہ داری جو ہے وہ حکمرانوں پر ہے, اور وہ رول بھی انہوں نے پلے کیا. تیسرا جو سب سے بڑا قابل فخر رول انہوں نے ادا کیا کہ خواتین کی عزت کو ہر سطح پر برقرار رکھا جائے گا. ایک مثال, محمد ابن قاسم 3 سال یہاں رہا ہے, اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے علم بھی رکھتے ہیں, 3 برس محمد ابن قاسم کی موجودگی میں ایک معمولی سا واقعہ اس پوری ریاست میں دیبل سے لے کر ملتان تک آپ مجھے بتا دیں کہ کسی خاتون کی کوئی انسلٹ کی ہو اور کوئی جو ہے وہ زیادتی کی ہو, تو یہ میں سلام پیش کرتا ہوں محمد ابن قاسم کو, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی اور ایرانی تورانی بھی, اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی, مگر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے, بات جو بگڑی تھی بنائی کس نے. محمد ابن قاسم ہیرو ہے اور وہ عزتوں اور آبروؤں کا محافظ تھا, اور آج ہم اسی عزت اور افتخار کے ساتھ اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے, اور اس کے لیے ہماری دعائیں موجود ہیں. ماشاءاللہ علامہ صاحب, سونیہ علامہ صاحب نے کتنے آسان الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں کس طریقے سے, یا جو ہمارے ذمہ داری ہیں ان میں اقلیتوں کی جو ذمہ داری ہے اس کو کس طریقے سے پورا کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے حسن سلوک سے جو ہے وہ ہماری طرف راغب ہوں, اور مسلمانوں زبردستی اسلام میں جائز نہیں ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. علامہ صاحب, اگر ہم یہ کہیں کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جو فروغ ہے وہ محمد بن قاسم نے ہی دیا, تو درست ہوگا؟ دیکھیں, یعنی کہ یہ کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن آج میں ایک بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ خلفائے راشدین کے دور سے, بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جو عرب تھے وہ تجارت کے لیے یہاں آتے تھے. اصل میں یہ جو بر صغیر ہے یہ سب سے زیادہ زرعی ملک تھا, ایگریکلچر,
اور اسے آدھی دنیا کا کھلیان کہا جاتا تھا. بالکل تو اجناس کی خرید و فروخت کے لیے وہ یہاں آتے تھے, اور پھر طریقہ کار یہ تھا کہ بہت سارے تاجر یہاں بس جاتے تھے, یہاں رہ جاتے تھے, اور وہ یہاں رہ کر کاروبار اپنا چلاتے تھے. لیکن جو وسیع تر رول اور کردار ہے وہ بلا شبہ محمد ابن قاسم کا ہی ہے, کیونکہ اس نے ظالموں کے ظلم کو لگام دی ہے اور مظلوموں کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے, اور مظلوموں کو اس نے ظالموں کے ایسے برابر کھڑا کر دیا ہے, اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ محمد ابن قاسم کی ریاست کی عملداری کے اندر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے, کوئی سوچ بھی سکے. تو اس لیے محمد ابن قاسم نے واضح انداز میں رول ماڈل ہے ہمارے لیے محمد ابن قاسم. علامہ صاحب یہ بتا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اب ہمارے پاس ننھے منھے نعت خواں ہیں, آپ ذرا ان سے بھی جی ناظرین, ہمارے پاس آج بہت ہی چھوٹے سے پیارے سے نعت خواں موجود ہے جن کا نام ہے حذیفہ سعید. اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ نعتیہ اشعار جو ہے وہ سنتے ہیں. جی حذیفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدو پر بھی برسا دے برسانے والے, بدو پر بھی برسا دے برسانے والے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکھے, غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سونی, آپ کیا خیال ہے ایک نعت جو ہے وہ ہبہ محمود سے ہو جائے؟ ہاں, اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں, جو آپ اتنا خوبصورت سا وارڈروب میرا دیکھ رہے ہیں یہ یاسمین خان کا, اور ان کے برانڈ کا نام ہے YK کلیکشن, اور جو ہماری ہبہ محمود نے پہنا ہے وہ ہے آئزل فاطمہ کا عبایا. اور اگر آپ لوگ جو ہے آرڈر کرنا چاہتے ہیں عید کے لیے تو جلد کر لیجئے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور عید کے لیے ان کا سارا اسٹاک ختم ہو جائے. اور اب ہبہ سے جو ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ چند نعتیہ اشعار ہمارے لیے پیش کریں. میں منہ دست سے آس پر جی رہی ہوں, میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں, میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں, خدا کب بلا لے مجھے اپنے در پہ, خدا
से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो काबे की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मीज़ाब रहमत में सहने हरम में, करूँ जाके सजदे में सहने हरम में, करूँ जाके सजदे में, मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं, मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं, मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, जीते रहिए। अल्लामा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो जहाद का फ़लसफ़ा और जो इतना शहादत का जज्बा, ये इंसान में कैसे पैदा होता है और किस तरीके से ये हमें उस राह की तरफ ले जाता है जो राह मोहम्मद बिन कासिम ने अपनाई और फिर आप उस जहाद पर गए? देखें, जो मुसलमान है, मुसलमान की जो सोच और फिक्र है वो जिहाद के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिस्म के साथ इस्लाम के तमाम अहकाम को जी जी तशबीह दी सही, और कहा वह ज़रवत व सिनाम ही अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जी कि जो इसकी चोटी है, जी जी इसकी चोटी जो है ये अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ठीक है, अब बात बुनियादी ये है कि जिहाद जो है उसका ऐलान रियासत करेगी, सही जो ज़रूरत के तहत। सही, अलबत्ता जो जज्बा है और जो सोच है और फिक्र है और अज़्म है, ये हर हाल में हमें रखना है। ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने जिहाद की तैयारी नहीं की और ये सोच नहीं रखी तो वो निफाक पर मरता है। सुभान। लेकिन फिर मैं बार बार यही बात कहता हूँ, क्योंकि खराबियां जो पैदा होती हैं वो इस तरह होती हैं कि एक जज्बाती गिरोह जो है वो चल निकलता है। सही। देखें, दुनिया में बैनुल-अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, बिल्कुल। बॉर्डर्स मौजूद हैं, बिल्कुल। और इदारे मौजूद हैं, सही। जहां हम अपनी बात लेकर जा सकते हैं। जब ये सारी चीजें ना हो तो तब कुछ मामलात बनते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीजों को न पामाल करना है, ना नजरअंदाज करना है। इन सारी चीजों को सामने रखकर हमने मामलात को आगे ले जाना है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सिफारती जहाद भी करना चाहिए, हमें कलमी जहाद भी करना चाहिए, हमें अपने जज्बात के अंदर भी जहाद का जज्बा रखना चाहिए। ये बात इसको थोड़ा सा, जैसे हम मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, आज ये मीडिया जो है वो डिजिटल है। जी जी इससे पहले जब प्रिंट मीडिया था जी जी तो कहा जाता था कि उसका सहारा लो, और एक सादा से शायर ने कहा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। क्या बात, तो क्या ये अबलाग जो है ये सबसे इस वक्त एक बुनियाद है, बेस है, सबसे बड़ी चीज है। सही। आप इससे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और मस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में, अच्छे अंदाज में, नरमी के साथ, हिकमत अमली के साथ अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाएं। जब इस तरीके से हम पहुंचाएंगे तो हमारी बात सुनी भी जाएगी, उसको कबूल भी किया जाएगा, और बहुत रोशन इम्कानात हैं कि उस पर अमल दरामद भी होगा। माशाल्लाह। यानी अल्लामा साहब, आप ये बताना चाह रहे हैं कि कलम का जहाज जो है वो तलवार से ज़्यादा आजकल तेज़ हो गया और हम अपनी राय जो है वो सही तरह पहुंचा सकें। कल अगर आप हमारे साथ होते तो सोशल मीडिया पर हम बात कर रहे थे, तो ये जो कलमी जहाद है, ये जो इसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसानात भी हैं। देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने ख़ास औसाफ बयान किए हैं, उसमें एक मौके पर फरमाया अल इल्म सलाही, कि मेरा हथियार जो है वो इल्म है, यानी कलम है, क्योंकि कलम जो है वो इल्म को फैलाने का जरिया है। तो जब इसमें जो मनफी पहलू हैं, उन मनफी पहलुओं से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कलम जो है अगर उल्टा चला जाए तो मनफी हो जाता है, अगर सीधा चला जाए तो सही हो जाता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जो मनफी पॉइंट्स हैं
ان سے بھی روکا ہے، مثبت ہمیں لے کے چلنا ہے، اور کوئی بھی ایسا منفی کام جذبات میں آ کر ہم کوئی کہتے ہیں جی اب یہ ہو جائے گا جس طرح لوگ کر رہے ہیں. میں نے کل یہاں ذکر کیا تھا، یہ ایک اور میں میڈیا ہاؤس میں تھا، میں نے وہاں بھی ذکر کیا کہ یہ جو سوشل میڈیا میں جو نئے لوگ آ گئے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح، وہ کتنی مرتبہ تو انہوں نے حکمرانوں کا جو ہے نا ان کا انتقال کروا دیا، جی وہ صدر کا انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا. بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہر بات کو کرنا چاہیے، اور ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں. ہر فرد اس ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہے. ریاست یہ ہماری ماں ہے. اچھا علامہ فہیم صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اتنی گفتگو آپ نے علمی ہمارے درمیان کی اور ہمیں بتایا کہ کیا کیا طریقہ کار اپنانے چاہیے. تو اب سونیا آپ اس پروگرام کو تھوڑا سا. جی ناظرین، اس وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. لوٹ کر آئیے گا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور جب آپ بریک سے آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ دیکھیں گے علم و آگاہی.